بسم اللہ الرحمن الرحیم، شول اللہ کے بابرکت نام سے ہم سب دوستوں نے پروگرام بنایا کہ دریا پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بریانی کا پروگرام بناتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ہم سب دوستوں نے بائک نکالی اور آگے رواں ہو گئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم جا پہنچے ہاشم بھائی کی دکان پہ۔ بریانی بنانے کے لیے جو بھی آئٹم ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ جا کے ہم نے خریداری کی۔ تو اس کے لیے ہم نے چاول لیے 2 کلو اور 1 کلو گھی لیا اور دوسرے مسالے لیے جیسا کہ مرغ مسالہ اور بریانی مسالہ، اور ساتھ میں ہم نے اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے چینا نمک اور چورن وغیرہ بھی لے لیے۔ جو بھی سامان لیا ہم نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا تاکہ کوئی آئٹم ہم سے رہ نہ جائے۔ اس کے بعد ہاشم بھائی نے ہمارے سامان کا بل تیار کیا جو کہ ہم نے اس کو پے کر دیا۔ بل پے کرنے کے بعد ہم جا پہنچے ریڑھی والے کے پاس۔ وہاں پہ جا کے ہم نے مسالہ لیا تاکہ بریانی اچھی رہتی ہے۔ ہم نے اس کو مسکا لگانے کی پوری کوشش کی تاکہ رعایت ہو جائے۔ رعایت تو نہیں ہوئی لیکن دوسروں کی نسبت اس نے ہمیں اچھا سامان دیا۔ سامان دینے کے بعد اس سے ہم نے الوداع کیا اور اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ تو راستے میں سب خوش تھے کیونکہ یہ ہمارا پہلا ولاگ بھی تھا اور پہلی پارٹی بھی تھی جو اب دریا پہ کرنے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جا پہنچے ہم خواجہ دودھ دہی والی شاپ پہ۔ تو وہاں پہ جا کے ہم نے 2 کلو دہی لی۔ ماشاءاللہ ان کا نام معیار کے حساب سے ہمارے علاقے میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ تو انہوں نے ہمارا اچھی طرح سے استقبال کیا اور اچھا مال دیا۔ دہی لینے کے بعد ہم سب دوبارہ اپنے سفر پہ رواں دواں ہو گئے۔ آگے جا پہنچے ہم شیل پمپ پہ۔ وہاں پہ جا کے سب نے اپنے اپنے حساب کے مطابق بائک میں پیٹرول ڈلوایا۔ بائک میں پیٹرول ڈلوانے کے بعد سب پھر سے ایک بار پھر رواں دواں ہو گئے راستے پہ۔ تو اس موقع پہ سب کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی اور ماشاءاللہ سب نے انجوائے کیا۔ اس کے بعد ہم براستہ رفیق والی ہسپتال اور اس سے آگے براستہ گولے والا اور جو کہ ناچکیوں کی طرف جاتا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ سب کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی اور سب ایک دوسرے پر پوائنٹ بازی کر رہے تھے اور سب یہی سوچ کے بڑھ چڑھ میں حصہ لے رہے تھے کہ سب سے پہلے کیمرے کے آگے ہم آئے۔ سارے دوستوں نے خوب انجوائے کیا، مزے کیے اور اس کے بعد ہم جا پہنچے اپنے ایک دوست کے پاس۔ کیونکہ ہمارا کام بہت زیادہ تھا اس لیے ہم نے دوست کو کہا کہ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائے، جو بھی گپ شپ ہوگی ملنا ملانا ہوگا دریا پہ۔ تو اس کے بعد ہم آگے رواں دواں ہو گئے۔ دوست کو ریسیو کرنا تھا اس لیے ہم اس راستے پہ آئے اور یہ بھی سوچ کے آئے تاکہ آپ کو اپنے علاقے کا نظارہ کروا سکیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا راستہ ہے۔ اس کے بعد ہم موچی والے سے ہوتے ہوئے آگے دریا کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ہمارے کیمرہ مین کے چہرے پہ تھکاوٹ نظر آ رہی تھی اور میں نے بولا کہ آج تینوں سیر کراواں۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو الٹا بٹھا دیا اور کہا کہ آپ موجہ ہی موجہ کرو۔ تو وہ کافی انجوائے کر رہا تھا، کبھی سائڈ پہ ہو جاتا کبھی پیچھے کی طرف ہو جاتا۔ بال کھاتی کچی سڑکیں، ٹیڑھے میڑھے راستے، پتھریلے راستے، گزرتے ہوئے کبھی ہم دائیں مڑ جاتے کبھی بائیں، اور یہ دھوڑ اڑاتی سڑکیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہم ریگستان میں آ گئے ہیں۔ ہم سب دوستوں نے بڑھ چڑھ کوشش کی کہ آگے بائک لے جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر دھوڑ اڑائیں، لیکن کچھ لوگ آگے گزرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہوتے ہوئے ہم آخر کار جا پہنچے سپر پہ، جو کہ موچی والا سپر۔ وہاں پہ ہمارا استقبال کیا عمر پیزے والے نے، جس کے پیزے کی شاپ ہے سارم کیفے پہ، اور ساتھ میں اس کا ایک کزن بھی تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیں پتھری راستوں کی طرف لے گیا جہاں پہ بائک گزارنا کافی مشکل تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دوستوں کی بائک پھنس بھی گئی تھی، لیکن ہم بھی کہاں ہار ماننے والے تھے۔ ہم سب اپنے اپنے عہد کے پکے تھے۔ ہم سب نے جیسا پروگرام بنایا تھا کہ ہم بریانی کھائیں گے اور وہ بھی دریا پہ جا کے، چاہے ہمیں بائک اپنے کاندھوں پہ کیوں نہ اٹھانی۔ ہمارے کچھ خطرناک ڈرائیور ہیں جنہوں نے جلدی میں ہی بائک گزار لی تاکہ ان کو شاباش مل سکے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ راستے کچھ آسمان کی طرف جاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، بہت ہی بیوٹیفل نظارے تھے۔ اور اس کے بعد مزمل نے بھی گاڑی اپنی نکال لی اور اس کے پیچھے بلال بھی آ گیا، اور ایک
ہمارا خطرناک ڈرائیور تھا جو ابو ہریرہ، ویسے تو وہ کافی حد تک خطرناک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس بار اپنی بائک کو بچا بچا کر گزار رہا تھا۔ بہت اچھا نظارہ کرنے کے بعد، انجوائمنٹ کے بعد، ہم جا پہنچے آگے، پھر سے وہی ٹیڑھے میرے راستے، ریتلے راستوں سے گزرتے ہوئے ہم جا پہنچے کھیتوں کی طرف۔ کھیتوں سے ملتا ایک راستہ تھا تو ہم نے اس راستے کو چن لیا، تو آگے ہم رواں دواں ہو گئے۔ تو جن دوستوں کو ڈر لگ رہا تھا اس پتھریلو راستوں سے گزارنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے نیچے موڑ لی گاڑی اور ایک بار پھر ریت کا مزہ اڑاتے ہوئے۔ تو اس کے بعد ہم کھیتوں کے اندر داخل ہو گئے، آگے کیاریاں تھی چھوٹی چھوٹی پانی دینے والی، تو وہاں پہ ہم نے بھی اپنی گاڑی ڈال دی، اور ایک دم سے دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ پرجوش ہیں اور ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کے بعد پوائنٹ بازی کرتے ہوئے۔ اس کے بعد فائنل سٹیج پہ ہم جا پہنچے، دریا کے کنارے پہ۔ ہم سب دوستوں نے اپنی اپنی بائک سٹینڈ پہ لگائی اور سب کے چہرے پر ایک جنگ جیتنے والی مسکان تھی۔ سب بہت ہی پرجوش تھے کہ ہم فائنل سٹیج پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد ضرورت تھی بریانی بنانے والے کی۔ سب بریانی بنا لیتے ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ سب سے اچھی بریانی کون بنا لیتا ہے۔ تو سب دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ بریانی وہی بنائے گا جو ہمارا میزبان ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے عمر بھائی کو راضی کیا تو وہ بھی مان گئے، اور اس کے بعد اس نے ہی خود ترتیب دی کہ چاول کتنا ڈالنا ہے، پانی کتنا ڈالنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم لگ گئے اپنا سلنڈر چھپانے میں تاکہ ایک بہترین لک مل سکے، اور جو بھی نیو بندہ وہاں سے گزرے اس کو سمجھ نہ آئے کہ آگ کہاں سے لگ گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ مزمل بھائی بہت کوآپریٹو بندے ہیں، تو پیاز کاٹنا اور دوسرے کام اس کے ذمہ لگا دیے، اور جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ ہم نے کرنے شروع کر دیے۔ یہ ہمارا پہلا گیدرنگ پروگرام تھا، تو جس کی سمجھ میں جو بھی کام آیا اس نے وہی کیا۔ تو بلال بھائی تو چھپ کے بیٹھ گئے، لیکن عمر بھائی نے ہمارا کافی اچھا تعاون بھی کیا اور میزبانی کا مظاہرہ بھی کیا، اور اجمل بھائی اور دوسرے لوگوں نے بھی ہمارا بہت اچھا طرح ساتھ دیا، کیونکہ یہ گیدرنگ پروگرام تھا، اس لیے سب کا حق بن رہا تھا کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کام ذمہ لگا لے۔ سب دوستوں نے کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمہ لگا ہی لیا، لیکن اس میں ایک بھی کرپشن والا بندہ وہ بھی تھا جو پکڑا گیا کیمرے کی آنکھ سے۔ گوشت دھلنے کے بعد ایک دم سے ریڈی ہو گیا تھا، اب باری تھی اس کو دیگچی کو چولہے پہ لگانے کی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سلنڈر بہت ہی شاندار لک دے رہا ہے، اور اس کے اوپر دیگچی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے باورچی صاحب نے اس میں جو جو بھی ضرورت کے سامان تھا وہ ڈال کے اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ اس موقع پہ بہت ہی زیادہ خوشی تھی اس کے چہرے پہ بھی اور ہم سب کے چہرے پہ بھی، اور ساتھ میں ہم نے مزمل بھائی کو کہا کہ آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے، آگے جب بھی آئیں گے آپ کی باری ہوگی، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ہمیں عمر جیسا ہی میزبان ملے۔ واو، دیکھ سکتے ہیں بہترین لک دے رہا ہے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ۔ یہ جا رہا ہے مچھلی مسالہ، اور ساتھ میں اس میں دوسرے بھی مسالے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ چیز، واو، اس میں اب گوشت کی باری آ گئی، جو کہ گوشت کا ذمہ تو مزمل نے لے لیا، لیکن باورچی ہمارا عمر تھا۔ مزمل نے بھی اپنی ذمہ داری کافی اچھی طرح نبھائی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ آگے میری کلاس لگے گی۔ گوشت ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس پہ ہم نے ڈھکن لگا دیا تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے، اور ساتھ میں عمر بھائی ایک چٹائی لے آئے، تو سب دوست اس پہ بیٹھ گئے اور انجوائے کرنے لگے اور ایک دوسرے کو اپنے اپنے چٹکلے سنانے لگے۔ کہ تبھی مجھے آواز ملی کہ گوشت جو ہے نا وہ گل چکا ہے، اور چیک کرو۔
تو میں نے گوشت چیک کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا۔ اس کے بعد اس پہ ہم نے دہی کو ڈال دیا تاکہ ذائقہ اور کچھ بہتر ہو جائے۔ ہم سب نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہمارا جو برتن ہے نا وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، جبکہ ہمارے چاول، گوشت اور دوسرے آئٹم جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور برتن کو منگایا گیا اور چھوٹا برتن ہوا جو ہے نا اس کو خالی کر دیا گیا اور سارا سامان بڑے برتن میں ڈال دیا گیا۔ تو پہلا جو تھا برتن وہ شہری لک دے رہا تھا، اب جو نیو برتن لے ہیں وہ ایک دم سے پیور دیسی لک دے رہا ہے، لیکن ہمیں لک کا کیا کرنا ہے، ہم نے تو بریانی ہی کھانی ہے۔ اس کے بعد باری آئی تھی چاول دھونے کی، وہ میں نے اپنے ذمہ لگا لیے۔ بظاہر تو چاول دھونا ایک معمولی کام لگتا ہے، لیکن اس کو کافی احتیاط سے دھونے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں کوئی کنکر یا ذرات وغیرہ رہ جائیں جو کھانے کے دوران منہ میں آ جائیں تو ایسے کھانے کے دوران سر پہ ہتھوڑی مارتی ہے۔ اس موقع پہ ہم نے کافی اچھی باریک بینی کا مظاہرہ کیا، بار بار ہم چاولوں کو دھوتے رہے، اس میں چیک کرتے رہے کہ کوئی کنکر وغیرہ رہ تو نہیں گیا۔ جب اچھی طرح تسلی ہو گئی کہ اس میں کچھ نہیں رہ گیا، چاولوں میں مزید پانی ڈالنا اور دھونا ہم نے بند کر دیا۔ اس موقع پر ہمارا بلو جو بالویر کا ایکٹنگ کرتا ہے تو وہ اس نے اپنا ڈانڈ وغیرہ اور ساتھ میں اپنی چادر کو ایسے لیا ہوا تھا جیسے کہ وہ خود بالویر ہو۔ واو، گوشت ایک دم سے گل چکا ہے اور کافی اچھا نظر آ رہا ہے۔ تو اب باری تھی، کیونکہ گوشت ایک دم سے گل چکا تھا تو تسلی کرنے کے بعد اب باری آئی تھی چاول ڈالنے کی۔ تو دوستوں نے چیک کیا اور تسلی دی کہ واقعی اچھا بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد عمر نے اس میں چاول ڈال دیے اور سب دوستوں کی حالت دیکھتے ہوئے کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور اب سب دوستوں کی بھوک بھی ستا رہی تھی، تو عمر بھائی نے یقین دہانی کی کہ بس 20 منٹ میں چاول ریڈی ہیں اور میں آ رہا ہوں، آپ سب جاؤ اپنی تیاری کرو۔ سب دوست ایک دم سے خوش ہو گئے اور نکل پڑے آگے۔ جا کر ہم نے اس چٹائی پہ بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو برتن تھما دیے، اور یہ یہاں پہ ایسا ماحول نظر آ رہا تھا جیسے کہ ہم سیٹ پہ گئے۔ عمر بھائی چاول لے آئے اور سب کو کہا کہ جلدی کسی نے نہیں کرنی ہے۔ ماشاءاللہ چاول بھی بہت اچھے بنے ہوئے تھے جو کہ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ دلکش لگ رہے، اور یہ ہماری دیسی اور پہلی بریانی پروگرام تھا جو کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بس اب اختتام پا رہی ہے۔ اب باری آئی تھی چاول تقسیم کرنے کی، چاول تقسیم کر دیے گئے۔ مجھے تو ڈر لگا ہوا تھا، لیکن بریانی ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنی ہوئی تھی، اور جو بھی کھاتا گیا وہ یہی کہتا گیا کہ واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ سب دوستوں نے پہلے بریانی ٹرپ کو خوب انجوائے کیا۔ تو دریا پہ بریانی پکا کے کھانے کا بھی الگ ہی مزہ ہے۔ تو جن دوستوں نے یہ کام کیا ہے ان کو خوب معلوم ہوگا۔ بریانی ختم کرنے کے بعد ہم سب دوستوں نے سامان کو اکٹھا کروایا۔ سامان اکٹھا کرنے کے بعد چونکہ ہمارا جو میزبان عمر بھائی تھا ان کا گھر کافی دور تھا، تو سب دوستوں کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ وہ تھوڑا تھوڑا سامان اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ ہمارے میزبان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اس کے بعد ہم جا پہنچے عمر بھائی کے گھر کے پاس، وہاں پہ سامان رکھ دیا اور عمر بھائی سے واپسی کی اجازت مانگی، کیونکہ عمر بھائی بھی کافی تھکے ہوئے تھے، ان کا بھی یہ پہلا ٹرپ تھا تو انہوں نے خوشی خوشی ہمیں اجازت دے دی۔ تو ہم سب عمر بھائی کو ملنے کے بعد اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چینل پہ نیو آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن دوستوں نے ایسے پروگرام کا مزہ اٹھایا ہے وہ کومنٹ میں ضرور بتائیں۔